والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين یا رسول اللہ تیرے ترکیب فضاؤں کو سلام یا رسول اللہ تیرے ترکیب فضاؤں کو سلام گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام اور سلام ہے آمینہ کے لال اے محبوب سبحانی سلام ہے فخر موجودات فخر نو انسانی سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی بے فقیری کی اور سلام اس پر کہ جس نے اسرار محبت سمجھائے سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر میرے بھائی میرے آقا نے زخم کھا کر سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے نہایت وقت و احترام پیارے دوستوں بزرگوں اور بھائیوں سب تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کے لیے ہے جس کی ذات بابرکات ہر قسم کے عیوب و نقائص سے منزہ مبرہ عالی شان کا برکزات ہے کروڑ درود و سلام ہو حضور تاجدار انبیاء امام الانبیاء فخر الانبیاء نبی الانبیاء حضور سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات حضور جانے دو عالم بلکہ جانے جہانے دو عالم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آمد مجتبیٰ علی تحیت و ثنا کی ذات مبارکہ پر بے شمار درود و سلام کے ہدیے نذرانے تحفے کجرے پیش ہوں جن کے وسیلہ جلیلہ سے یہ کائنات ماں سے وجود میں آئی ہم تو صلات کے بعد معزز حاضرین و ناظرین آج کا موضوع ہے کہ اسلام ہم تیرے ہیں کہ ہمارا اٹھنا اسلام کے لیے ہمارا بیٹھنا اسلام کے لیے ہمارا دیکھنا اسلام کے لیے ہمارا سونا اسلام کے لیے ہمارا جاگنا اسلام کے لیے ہمارا بول چال ڈھال کردار جو کچھ بھی ہو دین اسلام کے مطابق ہو تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے وَمَن يَبْتَغِ غیر الاسلام اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی دین تلاش کرے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ بس ہرگز اسے قبول نہیں کیا جائے گا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں خسارہ پانے والوں میں ہو جائے گا تو عزیزان اکرامی اسلام امن کا دین ہے امن و آشتی کا دین ہے اخوت و محبت و بھائی چارے کا دین ہے اسلام امن کا علم بردار ہے اسلام ہمیں چاہتا ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو شایان شان طریقے سے ماننے والے بنے ہوئے ہمارا جینا اسلام کے مطابق ہو جائے ہمارا مرنا بھی اسلام کے مطابق ہو جائے ہماری ایک ایک سانس ہمارا ایک ایک لمحہ ہماری ایک ایک گھڑی دین اسلام کے مطابق ہو جائے تو عزیزان اکرامی صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کتاب الایمان میں ہے کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے اندر
تین چیزوں کو ایمان کی حلاوت پائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا قال ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار۔ تو پیارے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، پیارے آقا حضور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تین اشیاء جن میں پائی جائے وہ ایمان کی حلاوت پائے گا، ایمان کی حلاوت پائے گا، ایمان کی مٹھاس پائے گا، ایمان کی چاشنی پائے گا، ایمان کا کیف و سرور پائے گا۔ تو تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ بندہ مومن اللہ اور اس کا رسول، بندہ مومن کے لیے اللہ اور اس کا رسول اس کے ماسوا یعنی تمام لوگوں سے اس کے ماسوا زیادہ محبوب ہو، سب سے زیادہ محبوب اللہ ہو اور اللہ کا رسول ہو۔ اس کے علاوہ جتنی بھی اشیاء ہیں، چاہے اس کا مال ہو، چاہے اس کی اولاد ہو، چاہے اس کے دوست یار ہو، سب سے زیادہ اللہ اس کے لیے محبوب ہو اور اللہ کا رسول محبوب ہو۔ اور دوسرا پیارے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کسی سے محبت کرے صرف اللہ ہی کے لیے محبت کرے، بندہ محبت کرے اللہ کی وجہ سے کرے، اللہ کی ذات کے لیے کرے، اللہ ہی کے لیے محبت کرے۔ اور تیسرا پیارے آقا امام الانبیاء محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے محبت کرے تو کفر کی طرف لوٹنا ایسا برا جانے جیسے دوزخ میں پڑنے کو برا جانتا ہے۔ بندہ جب اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول کے لیے محبت کرتا ہے، کسی سے محبت کرے صرف اللہ ہی کے لیے محبت کرتا ہے، پھر ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف جانا اتنا ناپسند اس کے لیے ہو جیسے دوزخ میں جانا بندہ ناپسند کرتا ہے۔ کہ دوزخ کی آگ، دوزخ کے شعلے، دوزخ کا دردناک عذاب، ذلت و رسوائی والا عذاب، غیر خدا بندی والا دردناک عذاب اللہ کی بارگاہ عالیہ میں برے اعمال کی وجہ سے دیا جائے گا، کفر و شرک کی وجہ سے دیا جائے گا، نافرمانیوں کی وجہ سے دیا جائے گا، یاد خدا یاد مصطفیٰ کی دوری کی وجہ سے دیا جائے گا، ذکر خدا ذکر مصطفیٰ سے غفلت لاپرواہی سستی کرنے کی وجہ سے تو ذلت و رسوائی والا عذاب دیا جائے گا۔ بندہ کفر کی طرف لوٹنا اتنا ناپسند کرے جیسے دوزخ میں جانا ناپسند کرتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، معلوم ہے کہ بندہ مومن تو پیارے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا افضل الاعمال، کہ تمام اعمال میں سے جو افضل اعمال ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، تمام اعمال میں افضل اعمال بندہ مومن کے لیے ہے کہ بندہ مومن الحب فی اللہ محبت کرے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، والبغض فی اللہ اگر کسی سے بندہ بغض رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بغض رکھے، کیونکہ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، کہ وہ بندہ جو ایسے راستہ پر چلے جس راستے پر چلنے کی وجہ سے علم کو پانا چاہتا ہے، کچھ سیکھنا چاہتا ہے، دین کو سمجھنا چاہتا ہے، اس راستے پر چل کر وہ دین کا فہم حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی دین کی سمجھ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ راستہ اسے کیا دے گا؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سہل اللہ لہ طریقا الی الجنۃ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ مومن کے لیے اس پر چلنے کی وجہ سے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ علم کے راستے پر چلنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ مومن کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ جامع ترمذی شریف کتاب العلم کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، حضور تاجدار کائنات
محبوب خدا علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ کے اندر جو راہ علم میں قدم اٹھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا دگنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دگنا اجر عطا فرمائے گا، ڈبل اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ راہ علم میں قدم اٹھیں گے ایک ایک پل کے بدلے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب ڈبل فرما دے گا، دگنا فرما دے گا۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام الانبیاء محبوب خدا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں قیامت والا دن ہوگا جس وقت نماز آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے نماز تو خیر پڑھ۔ اس حدیث مبارکہ کے راوی بھی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر حدیث مبارکہ ہے، حضور تاجدار کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تجیء الاعمال یوم القیامہ، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں اعمال حاضر ہوں گے، اعمال آئیں گے، فتجیء الصلاۃ، نماز پہنچے گی، نماز کرے گی، مولا میں نماز ہوں، یا ربی ان الصلاۃ، مولا تیری بارگاہ عالیہ میں میں حاضر ہوں، مولا نماز آ گئی ہے، فیقول انکی علی خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا نماز تو خیر پر ہے۔ ثم یجیء الصیام، روزہ آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا فیقول یا ربی ان الصیام، جس وقت عرض کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا انک علی خیر، تو بھی بھلائی پر ہے، تو بھی خیر پر ہے۔ تو حدیث گرامی ثم تجیء الاعمال علی ذالک، پھر نیکی کے اعمال اسی طرح آتے جائیں گے میرے کمال، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حج آئے گا، روزہ آئے گا، زکوٰۃ آئے گی، عمل صالح آئیں گے، مولا کریم میں حج ہوں، یا مولا میں زکوٰۃ ہوں، یا مولا میں صدقات و خیرات ہوں، یا مولا کریم میں نماز ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اعمال کے بارے میں یہ فرمائے گا اے اعمال، اے نیکی والے کام تو بھی خیر پر ہے، حج تو بھی خیر پر ہے، زکوٰۃ تو بھی خیر پر ہے، نماز تو بھی خیر پر ہے، صدقات و خیرات تو بھی خیر پر ہے، بھلائی پر ہے۔ اور دیگر اکرامی پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بارگاہ خداوندی میں، بارگاہ رب العالمین میں، بارگاہ رب ذوالجلال میں، بارگاہ رب کائنات میں، بارگاہ رب ارض السماوات میں، بارگاہ رب احکم الحاکمین میں، جس وقت آمنہ کے لال نے فرمایا ثم یجیء الاسلام، جس وقت پھر اسلام آئے گا، اسلام ایک جسمانی شکل کے اندر آ جائے گا، اسلام ایک جسمانی شکل میں آئے گا، تو حشر کے میدان میں ہمارا اسلام بحیثیت ایک جہان کے اور ایک روحانی شکل میں جس وقت پہنچے گا اپنا تعارف کرائے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں، اس کا تعارف باقی سب چیزوں سے جدا ہوگا، سب سے الگ الگ ہوگا۔ اسلام جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں پہنچے گا تو عزیزاً اکرام فیقول یا ربی انت السلام و علی السلام، اسلام عرض کرے کہ مولا یا باری تعالیٰ تو سلام ہے، سلام کی باری تیری ذات ہے، وَأَنَا الْإِسْلَامُ، اور مولا میں اسلام ہوں۔ پھر اسلام کہے گا اللہ تیرا نام سلام ہے، میرا نام سلام ہے، یہ اسلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، اسلام کی سلام کے ساتھ، سلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اور اسلام جس کو ہم ماننے والے ہیں، جس کے ہم پیروکار ہیں، اسلام کی سلام کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تو عزیزاً اکرامی نماز نے کہا میں نماز ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو خیر پر ہے، روزے نے کہا میں روزہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو خیر پر ہے، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّكَ عَلَىٰ خَيْرٍ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے لیے فرمائے گا نماز بھی خیر پر ہے، روزہ بھی خیر پر ہے، حج بھی خیر پر ہے، زکوٰۃ بھی خیر پر ہے۔ تو عزیزاً اکرامی جس وقت تمام اعمال خیر پر ہوں گے تو اسلام کی وجہ بِکَلْ یَوْمَ آخِذُ وَبِکَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے اسلام آج تیری وجہ سے کسی کو کچھ دیا جائے گا،
تیری وجہ سے ہی دیا جائے گا۔ آج کے دن تیری مہر جو ہے چیک کی جائے گی کہ بندہ مومن کو جو ملے گا تیرے صدقے سے ملے گا، تیری وجہ سے جنت بانٹو گا، تیری وجہ سے رضوان بانٹو گا، تیری وجہ سے خلد بانٹا جائے گا، تیری سلام کی وجہ سے دیدار خدا کیا جائے گا، اسلام کی وجہ سے، اسلام کے پیروکار بننے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دیدار مصطفیٰ کرائے گا۔ تو عزیزان گرامی، حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ السلام کے فرمان مصطفیٰ کے مطابق بندہ مومن جو اسلام کا پیروکار ہے، اسلام کو ماننے والا ہے، اسلام کا وفادار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ عظیم الشان سے رتبہ اور مقام عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، تو اگر رب کائنات کے جو فرمانے نشان ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، اور جو شخص تلاش کرے اسلام کے علاوہ کوئی تھی فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ عزیزان گرامی، اس حدیث مبارکہ کے مطابق جو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دین النصیحہ، دین خیر خائی کا دین ہے۔ کون سا دین؟ دین اسلام دین، یہ بھلائی کا دین ہے، اخوت کا دین ہے، بھائی چارے کا دین ہے، امن و معاشرے کا دین ہے۔ تو ہمیں ہماری زندگی گزارنے کے طریقے جو اسلام کو چھوڑ کر جو طریقے اپنانا چاہتا ہے، کیونکہ ہمارا طریقہ جو ہے آمنہ کے لال کی بارگاہ عالیہ سے در مصطفیٰ سے ہمیں اسلام کی دولت ملی ہے۔ در مصطفیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کا انعام عطا فرمایا ہے۔ در مصطفیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمانداری کا خزانہ عطا فرمایا، دین اسلام کو ماننا، اس کا پیروکار بننا۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا اٹھنا جو ہے اسلام کو پسند ہو، کہ ہمارا اٹھنا اسلام کو پسند ہے، ہمارا بیٹھنا اسلام کو پسند ہے، ہمارا دیکھنا اسلام کو پسند ہے، ہمارا چلنا اسلام کو پسند ہے، ہمارا مرنا، ہمارا جینا کیا اسلام کو پسند ہے یا نہیں؟ تو عزیزان گرامی، کلندر لاہوری نے فرمایا کہ فنا فی اللہ کی راہ میں بقا کا راز مزمن ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ فنا فی اللہ کی راہ میں یعنی اللہ کی راہ میں بندہ مومن جس وقت اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں فنا کر دیتا ہے، فنا فی اللہ کی راہ میں بقا کا راز، باقی رہنے کا راز مزمن ہے، پوشیدہ ہے۔ جب بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے اپنی ہستی کو، اپنی ذات کو، اپنی اوقات کو، اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نام باقی رکھ دیتا ہے۔ جنہوں نے اپنی ہستی کو مٹایا وہ غوث اعظم بن گئے، جنہوں نے اپنی ہستی کو مٹایا وہ کلندر لاہوری بن گئے، جنہوں نے اپنی ہستی کو مٹایا وہ داتا گنج بخش بن گئے، جنہوں نے اپنی ہستی کو مٹایا خواجہ معین الدین بن گئے، جنہوں نے اپنی ہستی کو مٹایا پیر میر علی شاہ بن گئے، جنہوں نے اپنی ہستی کو مٹایا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بن گئے، جنہوں نے اپنی ہستی کو مٹایا حضرت خواجہ مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بن گئے، جنہوں نے اپنی ہستیوں کو بتایا حضرت خواجہ باقی بلا بن گئے، باقی ان کی ذات رہنے والی بن گئی۔ عزیزان گرامی، اس لیے کلندر لاہوری فرماتے ہیں مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، بھی بھائی مٹا دے، ختم کر دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے۔ دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے، دانا خاک میں ملتا ہے پھر اللہ تعالیٰ گلزار بناتا ہے، پھر یہ باغ و بہار بناتا ہے، پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عروج عطا فرماتا ہے، پھر یہ اللہ کی بارگاہ عالیہ میں اسے ترقی اور خوشحالی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، امام الانبیاء محبوب خدا علیہ السلام کے پیارے غلام حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت عزیزان گرامی کیسر و کسرا کی آپ نے فتح یابی حاصل کی، کسرا بادشاہ کا تخت و تاج، اس کے سر کا سونے کا ہیرے جواہرات کا تاج اس وقت حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آیا، ہیرے جواہرات لائے گئے، اونٹوں پر لاد کر سونا چاندی ہیرے جواہرات کو حاضر کیا گیا۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں یہ سونا چاندی کسی کمرے کے اندر نہیں رکھا جائے گا، ہیرے جواہرات کو مسجد نبی کی سیب کے اندر رکھا جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، باقی صحابہ کرام عیش کے اندر ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسر و کسرا کی فتح یابی عطا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عزت عطا کی، اللہ تعالیٰ نے عروج عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے ترقی عطا کی، لیکن حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ زاروں قطار رونے لگے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں۔ جس وقت پوچھا گیا اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاؤ آخر ماجرا کیا ہے، آپ زاروں قطار رو رہے ہیں، زاروں قطار آنسو بہا رہے ہیں، آج تو خوشی کا وقت ہے، آج تو فتح کا وقت ہے، خوشی منانے کا وقت ہے، خوشیوں کے اندر اپنے آپ کو ڈھالنے کا وقت ہے، لیکن آپ زاروں قطار آنسو بہا رہے ہیں، آخر ماجرا کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانے علی شان ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے لیے مال بھی فتنہ ہے، اولاد بھی فتنہ ہے، مال بھی آزمائش ہے، اولاد بھی آزمائش ہے، مال بھی امتحان ہے، اولاد بھی امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ اولاد دے کر بھی آزماتا ہے، امتحان دیتا ہے کہ بندہ اولاد حاصل کر کے کیا میرا فرما بردار بنتا ہے، یعنی شکر گزار بنتا ہے، یا نافرمانی کرنے والا یا ناشکرا بنتا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ مال فتنہ ہے، مجھے رونا اس لیے آتا ہے کہ جو ہمیں مال ملا ہے اب ہم پر فتنے آ جائیں گے، آزمائشیں آ جائیں گی، امتحانات آ جائیں گے۔ آمنہ کے لال کی امت کو امتحانات میں ڈالا جائے گا، یہ ہیرے جواہرات کی وجہ سے، یہ سونے چاندی کی وجہ سے، یہ مال و منال کی بہتات کی وجہ سے۔ آج اس لیے میں آنسو بہا رہا ہوں تاکہ فتنے کی وجہ سے کہیں بہک نہ جائے، اس فتنے کے اندر، اس آزمائش کے اندر، اس امتحانوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا کرتا ہے، یا فتنے کی وجہ سے کہیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت فطروں میں مبتلا ہو کر دین اسلام سے بھٹک نہ جائے، اسلام کے امر والے دین سے بہک نہ جائے، اس امن و روشنی والے دین سے کہیں نجات جو انہیں حاصل کرنی ہے غیر نجات حاصل کرنے والے نہ بن جائے۔ میرے دوست بزرگوں بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ کے اندر ہر ایماندار کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نجات کا رستہ عطا فرمایا ہے، نجات کا دین عطا فرمایا ہے، ہر ایماندار کے لیے اسی کے اندر بھلائی ہے، اسی کے اندر خیر خواہی ہے، کیونکہ پیارے آقا امام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صحابی حاضر رہتا، جس وقت بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر رہتا دیدار مصطفیٰ کرتا رہتا تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ میں آمنہ کے لال کی باز و نصیحت حاصل کرتا، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانے علی شان سن کر اپنا سینہ ایمان کی دولت کے ساتھ نکھارتا، سنوارتا، روشن و منور کرتا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ میں دوسرے اس کے بھائی نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ میرا بھائی آپ کے پاس ہی رہتا ہے، یہ کوئی کام نہیں کرتا۔ شکوہ کیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو نسائی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، انکم انما ترزقون وتنصرون بدعائکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حبیب نے فرمایا تمہیں کمزوروں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دیتا ہے اور تمہاری مدد کرتا ہے۔ جو کمزور لوگ ہیں، کمزور لوگ جو کمائی نہیں کر سکتے، جو کما نہیں سکتے، اس قابل نہیں ہے کہ وہ کمائی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ضعیفوں کی وجہ سے، ان محتاجوں کی وجہ سے، ان کمزوروں کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق بھی عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد بھی فرما دیتا ہے، تمہاری مدد کی جاتی ہے کمزوروں ضعیفوں کی وجہ سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کی فراوانی عطا فرماتا ہے، رزق کی بہتات عطا فرماتا ہے، رزق کی کثرت عطا فرماتا ہے۔ تو علم اللہ تعالیٰ عطا کرے یہ بھی رزق ہے، اپنی معرفت عطا کرے یہ بھی رزق ہے، تقوی کی دولت میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے یہ بھی رزق ہے، اللہ کی معرفت کا مل جانا یہ بھی رزق خداوندی ہے، علم دین کا مل جانا یہ بھی رزق خداوندی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کی دولت کے ساتھ نماز کے بندے کا سینہ روشن اور منور فرما دے، خوف خدا سے بندہ لرز جائے، کانپ جائے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رزق خداوندی ہے۔
رب کائنات کا فرمانے والی شان ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرو گے، شکر گزار بندے بنے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور تمہیں عطا کرے گا، اور شکر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب ہے۔ تو پیارے بھائیوں، معلوم ہوا ہر بندہ مومن کے لیے جو نجات کا دین ہے اسلام کو کہ نجات کا دین ہے، اسلام امن و آشتی کا دین ہے، اسلام رہنمائی کرنے والا دین ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ لوگوں تو میں سے اتنی دیر تک ایماندار نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ بندہ چاہتا ہے کہ مجھ پر رحم کیا جائے، بندہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ امن و آشتی کے ساتھ وہ پیش آئے، بندہ چاہتا ہے میرے ساتھ وہ بھلائی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ محبت و محبت و بھائی چارے والا رشتہ پیدا کرے۔ اگر بندہ اپنے لیے یہ چاہتا ہے کہ مجھ پر اچھائیاں ہوں، اچھے طریقے سے بھلے طریقے کے ساتھ میرے ساتھ وہ پیش آئے، تو پھر بندے کو یہی چاہیے دوسروں کے ساتھ بھی امن و آشتی والا رویہ اختیار کرے جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرے گا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، تمام اعمال میں سے افضل اعمال بندہ محبت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، بغض رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، بندہ نیکوکار کے ساتھ، تقوی والے کے ساتھ، اللہ والے کے ساتھ، اللہ کے ولی کے ساتھ، اللہ کے پیارے کے ساتھ محبت کرے تو اللہ کی وجہ سے کرے۔ اگر بندہ کافر کے ساتھ بندہ بغض رکھتا ہے تو اللہ کی وجہ سے کرے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے قتال کافروں کے ساتھ لڑنا، کافروں کو مارنا بڑا پسند ہے، کیونکہ اللہ کافروں نے آپ کو مکہ سے نکالا، ان کافروں نے آپ کو تکلیفیں دی، آپ کو ہجرت کرنا پڑی، کافروں کو مارنا، انہیں قتل کرنا مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ کا موت کا وقت قریب آیا، آپ نے وصیت کی کہ میرے لیے نیا کفن نہ بنایا جائے، میرے لیے اس سپیشل کفن کا انتظام نہ کیا جائے، بلکہ جو میں لباس پہن کر قصبہ احد اور بدر کے اندر گیا، بدر کے اندر جو میں لباس پہن کے گیا وہ لباس جو کہ قصبہ بدر والے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ کے اندر بڑے پسندیدہ بدری صحابی سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نے عرض کیا جس لباس کے ساتھ بدر کے اندر میں گیا وہی لباس کے اندر مجھے کفن دیا جائے، کیونکہ یہ لباس میرے لیے نجات کا لباس ہے، یہ میری بخشش کا لباس ہے، میرے لیے بھلائی کا لباس ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضامندی کا لباس ہے۔ کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کو فخر ہو سکا جب میدان میں جہاد میں جا کر کافروں کے ساتھ لڑنا، قتال کرنا، کافروں کے ساتھ جنگ کرنا انہیں بہت زیادہ پسند ہوتا تھا، کیونکہ ان کافروں نے اللہ رب العزت کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اللہم انصر الاسلام والمسلمین، مولا اسلام کو عزت عطا فرما، اللہم اذل الکفر والکافرین، مولا کریم کفار کو ذلت و رسوائی عطا فرما، کفر کو ذلت و رسوائی میں مبتلا کر دے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان مصطفیٰ کے مطابق ہر بندہ مومن کو چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام عطا فرمایا، اس اسلام کے مطابق، امن والے دین کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کا ہر لمحہ ہر گھڑی گزارنا چاہیے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشاد فرمایا جامع ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بندہ کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری مشابہت، ہمارا طریقہ کار، ہمارا رویہ اسلام کو پسند ہے یا نہیں، ہمارا اٹھنا اسلام کو پسند ہے، ہمارا دیکھنا اسلام کو پسند ہے، نیک اعمال کرنا اسلام کو پسند ہے، برے اعمال سے بچنا اسلام کو پسند ہے، ہمارا چال ڈھال کردار کیا اسلام کو پسند ہے یا نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان نشان ہے من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔
اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی دین تلاش کرے گا اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہو جائے گا۔ اللہ جانتا ہے اس کے لیے کتنا ذلت اور رسوائی والا نقصان ہے۔ دنیا کے اندر نقصان اس کا مطابق ہو سکتا ہے، لیکن جو آخرت کے اندر بندے کا نقصان ہوگا یہ اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے بندے کا کتنا زیادہ نقصان ہے۔ جس کا دین نہ سبرا ہو، جس کی آخرت نہ سبری ہو، جس کا تقویٰ پرہیزگاری کے اندر سے نکھار اور ثمار نہ پیدا کیا ہو، اس بندے کے لیے ہمیشہ کے لیے ذلت اور رسوائی اور نقصان ہے۔ اور بندہ چاہتا ہے کہ مجھے زندگی فائدے والی بنے، فوائد و برکات والی بنے، امن و آستی والی بنے، اللہ کی رضامندی والی میری زندگی بنے۔